ہاتھ تیرے پہ فرض کوئی نہیں، گردنیں کٹائیں گے، جوان کٹائیں گے، مرد کٹائیں گے، لیکن عورت تو گھر کے اندر اللہ اکبر گھر کے اندر رہ کر 5 نمازوں کا اہتمام کر لے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی شوہر کی تابعداری کر لے۔ حضور فرما رہے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسی عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ لیکن آپ روزانہ مرہ زندگی میں جا کے دیکھیں جو کام اللہ نے بتایا تھے اس میں سے کوئی کام بھی میرا عزیزو ہماری عورت کرتی ہے۔ جرت نہیں تیرے میرے اندر کہ کہاں گئی تھی، کہاں سے آئی، دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھ دیا تو جو باہر جانا مینوں دسنا، میں تینوں کیوں دسا، آج تو بات میرے تو نہ پوچھی۔ پھر عزت بچانے کے محلے کی سلام علیکم کا جواب دینے میں آپ کو مجھے جھکنا پڑے گا۔ یہاں تک بات کیوں پہنچی؟ پہلے دل بٹھا کے سمجھاتے میں نے تیرے سے اپنی نسل لینی ہے اور کامیاب نسل لینی ہے، روٹی کا انتظام اللہ کریں گے، پانی کا انتظام اللہ کریں گے، مکان کا انتظام اللہ کریں گے، گھر بار کا انتظام اللہ کریں گے، تجھے اس میں سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے ذمے جو کام ہے وہ کر، میں نے تیرے گھر کے میں نے اپنے گھر کے اندر تیری گود سے باعزید بستانی لینا ہے، میں نے تیرے گھر کے اندر سے تیری گود سے میں اللہ کی ولیہ لینا ہے، پردے والی لوں گا، تقوی والی پرہیزگار لوں گا، سچا امانت دار دیانتدار بچہ تیری گود کی تربیت گاہ سے لوں گا۔ لیکن کتنی نصیبی کی بات ہے، پورے محلے کا سروے کر لو، مکان کی ڈیزائننگ تو نظر آئے گی، کاروبار تو نظر آئے گا، گھر بار نظر آئے گا، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، جو کردار اللہ چاہتا ہے وہ کسی گھر میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ میری بہن کو کپڑے کی پہچان ہے، جوتے کی پہچان ہے، لنڈے کی پہچان ہے، ساز و سامان کی پہچان ہے، گھر کی کراکری کی پہچان ہے، لیکن کردار کی پہچان کوئی نہیں۔ اسے کردار کی پہچان نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بھائی نے، نہ ابا نے، نہ بیٹے نے، نہ شوہر نے، کسی نے کردار کا تعارف کرایا کوئی نہیں، اسے کردار آتا ہی کوئی نہیں۔ یہ کہہ رہی ہے میں ٹائی لگا دوں گی، چڈی بنا دوں گی، میرے عزیزوں تنگ پینٹ پہنا کے شرٹیں پہنا دوں گی، ہاتھ کے اندر موبائل رکھوا کے 125 موٹر سائیکل پہ بٹھا دوں گی، بڑا میرے کردار بنا دیا۔ اگر یہ کردار تھا میرے محترم دوستوں بزرگوں تو میرے عزیزوں جس کردار پر کامیابی کے فیصلے اللہ کر رہا ہے وہ کون سا کردار ہے؟ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں ہمارے گھر کا نظام سارے کا سارا الٹا ہے۔ نمازوں کی سجدوں کی خوشبو تیرے میرے گھر سے نہیں آتی، معاف کرنا قرآن کی تلاوت کی خوشبو تیرے میرے گھر سے نہیں آتی، ذکر کی خوشبو تیرے میرے گھر سے نہیں آتی، تقوی کی خوشبو تیرے میرے گھر سے نہیں آتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اتنی جلدی سے آپ کے میرے گھر میں نوجوانوں میں کوئی روزہ رکھنے کو تیار نہیں۔ دروازے پہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، یہ جو ہو رہا ہے یہ سارا اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کہا بڑا برکت والا دروازہ ہوگا، بڑا تقوی والا دروازہ ہوگا، متقیوں کا گھر ہوگا۔ جب میں نے جھانک کے دیکھا میں نے کہا اللہ کا نام لے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا کہ 1 مہینے سے اس گھر میں اللہ کے نام کی آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے کہا پھر اس دروازے پر ھذا من فضل ربی نہ لکھ، بلکہ اس دروازے پر ھذا من غضب ربی، او لوگوں میرے گھر پر اللہ کا قہر برس رہا ہے۔ دسترخوان کا آپ کے میرے گھر سے نظریہ ختم ہو گیا، ہاتھ دھونے کا آپ کے میرے گھر سے نظریہ ختم ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر، پاکی نہ پاکی کا میرے عزیزوں پراپر ہمیں طریقہ پتہ کوئی نہیں۔ اندازہ لگا اس حالت کے اندر موت آ گئی، خدا پاک کی قسم فرشتے چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ آسمان سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے خالی چرپائی اٹھائی ہوئی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر منجی بڑی ہلکی ہے۔ آپ نے نگاہ نبوت چرپائی جنازے والی چرپائی کی طرف اٹھائی، آپ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ ان کے بارے میں علماء اکرام مولانا ابوبکر آپ کو بتائیں گے، جب ان کو قبر کے اندر اتارا گیا قبر نے زور سے جھٹکا مار دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے تھے،
آپ نے زور سے اللہ کی تسبیح بیان کر دی, آپ نے اللہ کی تکبیر بلند کی, اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے زور زور سے کہا. پھر قبر اپنی اصلی حالت پر آئی, صحابہ کے چہروں کے رنگ بدل گئے. کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس مرد قلندر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھایا ہے. سید والا کے غیور مسلمانوں, اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا, یقین جانو یہ اپنا آپ دکھاتی ہے. کیا خبر تھی, کیا وہ بات تھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں دے کے فرمایا, اگر یہ اپنی آئی پر آ جائے اتنا جکڑ کے رکھ دیتی ہے, دائیں بائیں پلوی پسلی آگے پیچھے پار ہو جاتی ہے. فرمایا میں اگر عذاب قبر کے بارے میں تمہیں سنا دوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ عذاب قبر کی آواز سن کے لوگ میتوں کو دفنانا چھوڑ دیں. بہت سے علماء اکرام سے سنا, لیکن میرے عزیز ایک جگہ میں نے سیرت کی کتاب میں یا سیرت فاطمہ میں پڑھا بھی تھا. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا صحابی رسول ہے, جس کی تلاوت کو آسمان کے فرشتے سنا کرتے تھے. فرمایا جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, حسین کی اماں کا جب جنازہ اٹھا, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے اور کہتے او لوگو تمہیں پتہ ہے کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تھا, اے فاطمہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, کچھ اتنے بابرکت جنازے ہوتے ہیں, فاطمہ تیرا جو جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا. رب اکبر کی قسم ہے, لیکن سیدہ فاطمہ زہرا کا اعلان تھا, اے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا, اس وجہ سے کہ جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بیٹھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, فاطمہ کیا بات ہے؟ مجھے پتہ روٹی کی کمی ہے, کپڑے لتے کی کمی ہے, مکان کی دیواروں سے مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی ہے. کہ علی اللہ کی قسم اس پہ سے کوئی غم نہیں, مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میں ڈرتی ہوں غیر محرموں کی نظر میرے پہ پڑے گی. یا تو میرے عزیزو اس طرح جنازے کو عورت کے بیٹی کے بیوی کے بچی کے جنازے کو اس طرح کندھا دیتے ہیں جس طرح سونے کی تجوری اٹھا کے جا رہے ہیں. پوچھو علماء اکرام سے, فرمایا اگر محرم موجود ہے, بیٹوں میں, بھتیجوں میں, بھانجوں میں, بھائیوں میں, باپ میں اگر محرم موجود ہیں, خبردار اگر وہ کندھا دینے والے تو عام آدمی کو غیر محرم کے جنازے کو کندھا دینے کی اجازت نہیں. کیا پتہ منجی ہل جائے, کیا پتہ منجی ٹوٹ جائے, کیا پتہ پاک سرک جائے, میت کی میرے عزیزو عزت بے آبرو نہ ہو جائے, اس کے جسم سے کپڑا نہ ہٹ جائے. اسلام تو میرے عزیزو جنازے کی چرپائی, عورت کی جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے میں اتنی احتیاط برتتا ہے, جو اسلام عورت کی جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ رکشے کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے بیٹھنے کی اجازت کیسے دے گا؟ آجا پہنے آجا, آجا پہنے آجا, کیڑی پہن, نانو لگ کے بہ جا, اگے نو ہو کے بہ جا, اگے نو ہو کے بہ جا. بد اخلاقی کی سزا اسلام کے اندر بہت بڑی ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, خبردار اللہ اکبر, نماز میرا نبی لمبی لمبی کر کے پڑھ رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, آپ تو معصوم الخطا ہیں, کیوں اتنا لمبے سجدے کر رہے ہیں؟ 5 پارے ایک ایک رکعت کے اندر پڑھنا, اتنا لمبا سجدہ کرنا کہ ایک کاری 50 آیتیں پڑھ لے, اتنا حضور کا لمبا سجدہ ہوا کرتا تھا. یا رسول اللہ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کے دروازے پر گئے, دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کے دروازے پر گئے, اور محبوب دن میں لوگوں کے دروازے پہ جا کے پتھر کھاتا ہے اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے ان کا نام لے کے رو رو کے دکھاتا ہے.
مجھے میری عزت کی قسم، تیری جان کی قسم، اگر یہ سارے جہنم میں چلے گئے تو خدا تیرے سے نہیں پوچھے گا، تیرا کام تو دعوت دے دینا، تیرا کام تو بات کا پہنچا دینا تھا، ہدایت دینا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو میرے قبضے میں، تیرے ذمہ ہدایت نہیں، بات کا پہنچا دینا، بس کوئی مانے نہ مانے اپنے آپ کو نہ پریشان کیا کر۔ لیکن جب اخلاق کی باری آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، کوئی سائل آیا اور آ کے آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جا مدینے کی گلی بازار میں سے جا کسی سے میرے نام پہ قرضہ لے کے آ، اس کی حاجت پوری کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، بلال بیٹھ جا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طاقت کوئی نہیں اپنے پہ وزن کیوں ڈالتے ہو؟ پیچھے نبی کا صحابی بیٹھا تھا، کہا یا رسول اللہ عمر تو ٹھیک ہے جذباتی ہے، عمر کی بات کو جانے دیں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا وہ کر گزریے۔ یہاں تو جبرائیل نہیں آیا تھا، قرضہ کیوں اٹھایا؟ پیمن والا کرتا پہن کے کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی، آپ علیہ السلام اس کے قریب ہو گئے، کہ بلال ذرا پوچھ کے تو کیا بات ہے، کہ بلال تیرے سونے نبی سے مجھے کام ہے۔ آپ تشریف لے گئے، اماں کیا بات ہے؟ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی میں انگلیوں کے درمیان یوں کر کے کپڑا لپٹا ہوا تھا، کہ سونے نبی یہ میرا کپڑا ہے، میری اولاد کوئی نہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، میرے گھر میں جوان کوئی نہیں، بڑی آرزو بڑی تمنا تھی، بڈڑی ہو گئی اس تمنا میں، آکاش کوئی میرا بیٹا ہوتا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کرتا سلا کے پہناتی۔ کملی والے اگر یہی آرزو یہ میں تجھے پیش کروں، یہ ڈیمانڈ میں آپ کو پیش کروں، آپ قبول کریں گے؟ آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں کھل کے بتا کیا چاہتی ہے؟ کہ کملی والے میں تیرے لیے کرتا بنا کے لانا چاہتی ہوں، پہنے گا؟ آپ نے فرمایا اماں ہاں میں پہنوں گا۔ چند دن کے بعد وہ کرتا سی کے لے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے رکھ لیا، کہ نہ میرا نبی میں آپ کو پہنا دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صحابہ کے جرمٹ میں کھڑے ہو گئے، صحابہ کی اوٹ میں کھڑے ہو کے آپ نے کرتا پیمند والا اتار دیا اور دوسرا کرتا پہن لیا۔ اماں کی طرف مخاطب ہوئے دیکھا کہ اماں بتا کیسا لگ رہا؟ اماں بھی بڑی سیانی تھی، اگر کہہ دیتی بڑا سونا لگ رہا تو کرتے کا شان بڑھ جاتا، نبی کا شان گھٹ جاتا۔ کتنی عقل اور مند عورت تھی، سیانی عورت تھی، فیصلہ کرنے لگی، کملی والے جب یہ ہاتھ میں میرے تھا تو اس کی ویلیو کوئی نہیں تھی، جب یہ تیرے وجود پہ آ گیا تو رب اکبر کی قسم ہے تیرے جسم کی برکت سے اس کپڑے کا شان بھی بلند ہو گیا ہے۔ پتا تھا یہی کرتا اور دوسرا ہے کوئی نہیں۔ مائی راضی ہے، کہاں راضی؟ یہ دیکھ کے جانے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قریب آ گئے اور کرتا ہاتھ کے اندر پکڑ لیا۔ یا رسول اللہ کیسی پیاری بنائی ہے، سلائی کیسی پیاری ہے۔ جب زیادہ ہی کرتے کی تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن لگتا ہے یہ کرتا تجھے پسند آ گیا؟ کہ جی۔ آپ نے فرمایا لینا چاہتا ہے؟ کہ جی۔ بس یوں کر کے اتار دیا، جبرائیل نہیں آئے، کملی والے تیرے پاس دوسرا ہو تو دے دے، یہ کیوں دے رہا ہے؟ آپ نے وہ کرتا مبارک اتارا اور ٹاکیوں والا پیمند والا کرتا پہنا، آگے چلنے لگے۔ جب عبد الرحمن بن عوف ذرا دور ہو گئے، صحابہ اکرام کہنے لگے عبد الرحمن تجھے پتہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ کرتا کیوں نہیں؟ تو نے کیوں اتروایا؟ تو مدینے میں کپڑے کا تاجر ہے، تیرے پاس کوئی کپڑے کی کمی ہے؟ کہنے لگے وہ لوگوں تمہیں کس نے کہا یہ میں شادی میں پہن کے جاؤں گا، محفل میں پہن کے جاؤں گا، یہ میں عیدین میں پہنوں گا، یہ تو میں گھر جاؤں گا یہ کرتا اپنی بیوی کو تھماؤں گا اور وصیت کروں گا جب میں مر جاؤں میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد کفل کے طور پہ یہ کرتا پہنا دینا، قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے عبد الرحمن دنیا سے کیا لایا؟ دامن جھاڑ کے دکھا دوں گا، پلہ جھاڑ کے دکھا دوں گا، عمل کچھ نہیں لایا، تیرے نبی کے جسم کے ساتھ جو کرتا لگا تھا وہ کفن کے طور پہ پہن کے آ گیا۔ جبرائیل تو نہیں آئے کہ نا محبوبہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر ہے نہیں تو کیوں دے رہے ہو؟ مسجد نبوی کے اندر سائل آیا، اللہ کا نبی اس سائل کے لیے منبر پہ کھڑے ہو گئے، اس کے پاس سواری نہیں، کوئی سواری دے دے، سواری دے دی گئی، اس کے پاس کپڑا نہیں،
حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ایک نے سواری کا اعلان کر دیا، ایک نے کپڑا دینے کا اعلان کر دیا، پھر آپ نے فرمایا تیری شکل سے لگ رہا ہے تجھے بھوک لگی ہے، پھر منبر پہ کھڑے ہو گئے، خود پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور دوسرے کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اللہ نے تو کبھی منع نہیں کیا۔ فرمایا اس کے لیے جو 2 روٹیوں کا انتظام کر دے جنت میں اللہ کپڑے کا انتظام کروں گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے اونچا درجہ اخلاق کا۔ سِلْمَ الْقَطَعَ كَوْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ سے منہ پھیر کے چلے تو اپنے منہ کو اس کی طرف موڑ کے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے بہترین صدقہ کون سا؟ کہ تیرے رشتہ داروں میں جو رشتہ دار تیرے سے ناراض ہو، جو تجھے بازاروں میں کھڑا کر کے ذلیل کرے، اللہ اکبر، اس پہ جا کے خرچ کر، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ جو قدم قدم پر تیری عزت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دے، اس کا احترام ایسا کر۔ فتح مکہ ہوا، اللہ اکبر، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ابو جہل کا بڑا بیٹا۔ جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت عکرمہ ڈر کے جدہ بھاگ گئے کہ اب میں حضور کی گرفت میں آؤں گا، میرے ساتھ وہ حال ہوگا کہ ہر جنگ میں تو میں تلوار لے کے حضور کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بیوی آئی اور آ کے رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ، ہر ایک کو امن دے دی، اگر میرے شوہر کو امن دے دے۔ آپ نے فرمایا تیرے شوہر کا کیا نام ہے؟ کہ عکرمہ۔ حضور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ صحابہ کی قریب تھا، تلواریں نیام سے باہر نکلی، بلال بھی یوں کر کے حضور کو دیکھنے لگ گئے اور کہنے لگے مجھے پتا تھا کہ آج اس کے بارے میں گنجائش نکل آئے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں، اگر عکرمہ آ گیا تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اسے بھی امن دے دیا جائے گا۔ حضرت بلال کی طرف دیکھا، رونے لگ گئے۔ بلال ادھر آ، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سمیہ یاد نہیں؟ اس کے باپ نے، ابو جہل نے، حضرت سمیہ 70 سال کی بوڑھی تھی، دونوں اونٹوں کی سمتوں پر یوں کر کے پیروں کو بندھوا دیا اور اونٹوں کو ہلکا سا چابک مارتا، اونٹ بھی دکتے، ایک اونٹ ادھر جاتا ایک ادھر جاتا، سمیہ کی ٹانگوں کے چرکے ٹکڑے ہونے لگتے۔ پھر ابو جہل نے شرمگاہ پہ برچھی مار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یا رسول اللہ اس کے بیٹے کو معافی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو اس کے باپ نے مجھے بچوں سے مروایا تھا، کملی والے، جو مجھے مکے کی گلیوں میں نوکیلے پتھروں پہ گھسیٹا تھا، آج بھی اس زخموں کے اوپر کھرن باقی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی، جب ابو جہل کا نام آتا ہے تو میرے جسم میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بیٹے کو معاف کریں گے جس کے باپ نے تیری بیٹی فاطمہ کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے معاف کریں گے جس کے باپ نے زریرہ کی آنکھوں میں سریے گڑوائے تھے، سیدہ زریرہ کے لوہے کے سریے گرم کر کے یوں آنکھوں میں گاڑ کے ڈیلے باہر نکال دیے۔ یا رسول اللہ وہی گلی ہے نا جہاں عمار اور یاسر کو لٹا کے مارا تھا؟ کملی والے، آج تک میری پسلیاں جڑی کوئی نہیں۔ فرمائے بلال یہاں، بلال آ گئے، سینے پر ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا۔ بلال کہنے لگے حضور کا ہاتھ میرے جسم کے ساتھ لگا، میرے سارے سینے سے شکوہ ختم ہو گیا۔ اگلا اعلان سنو۔ حضور نے فرمایا بلال اگر عکرمہ آ جائے تو سب سے آگے کھڑے ہو کے تو نے استقبال کرنا ہے اور سب سے پہلے ہاتھ ملا کے گلے تو نے لگانا ہے۔ یا رسول اللہ میں کہاں؟ جا عکرمہ کو لے گیا۔ یہ میرے عزیزوں جب بھاگ گئے، میرے محترم دوستوں بزرگوں، جس کشتی میں سوار تھے اس کی ڈوریں میرے عزیزوں، اللہ اکبر، بندرگاہ کی میرے عزیزوں، وہاں کی لگامیں، وہاں کے قلعوں کو، کھونٹوں کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ عکرمہ کی بیوی گئی ضمانت کے طور پہ، بعض جگہ حضور کی پگڑی مبارک لے گئی، بعض جگہ حضور کے جوتے مبارک لے گئی، دور سے جا کے کپڑا لہرایا اور کہیں عکرمہ واپس آ جا، تیرے لیے بھی امن مل گیا۔ اللہ اکبر۔ عکرمہ کہنے لگے میں نے دور سے اشارہ کیا،
مجھے کون امن دے گا کہ جب اس کی زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ. اتنے تے قرآن تے صلح ہوندی ہے, مسجد تے صلح ہوندی ہے. چوری بس تیری مہربانی میرے سامنے نہ ہوئی, چوری مہربانی ذرا میرے تو پر ہو کے گزری, یہ صلح ہے. ابو جی تسی صلح کیوں کیتی ہو پترا ویکھ دے صحیح, اے صلح نو بڑی مہنگی پینی ہوں, یہ نبی کا اخلاق ہے. جڑا والے ہو زلزلے کی مصیبت پہ روئے, سیلاب کی پریشانیوں پہ روئے, 10 سال بھائی سے بات نہیں کر رہا, اس پہ رونا ہی کسی کو نہیں آیا. جوان پتر ماما نو چھڑ کے ٹر گئے, رونا ہی کوئی نہیں آیا. پوچھ میرے پتر سے, ماں گئی گھر دا ویڑی خالی کھونا کر کے چلی گئی, گھر ہی خالی کر کے چلی گئی. میرے بچے قاسم, میں تجھے عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے, بہنوں کا تو باپ بھی ہے تو ماں بھی ہے, آج کے بعد تمہیں بھائی بن کے پیش نہیں آنا, ماں باپ بن کے پیش آنا. اور خبردار بہنوں کے لیے کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا, ورنہ خدا ناراض ہو جائے گا. ماں ٹھنڈیاں چھاواں 10 ہوتے سے ہی کیڑی چھاں رل رہی ہے, گلیوں کے اندر پھر رہی. یار کی یاری میں جسے باپ کی داڑھی کا احساس نہ ہوا میرے عزیزوں, وہ کیا اسلام میں کردار پیش کرے گا. اس بندے نو سمجھانا چاہیے, مولانا سمجھائیں گے. میں نے علماء کرام سے سنا, فرمایا نبی کی خواہش تھی ماں بوڑھی عام نہ ہوتی, آج محمد زندہ ہوتا, نماز پڑھ رہا ہوتا, اور ماں نماز کے دوران مجھے بلاتی محمد, میں نماز چھوڑ دیتا, پہلے ماں کی جا کے بات سنتا. علماء فرماتے ہیں نفلوں کی بات ہے, فرائض میں تاجیل جلدی کرتے. سارے نبیوں کے سردار کا یہ حال ہے, اور تیرے میرے گھر میں کریں چپی بھی کر, سن لے, میں کوئی پاگل تھوڑیاں, میں کوئی بوڑا تھوڑیاں بول دی جاتی پونکتی جاتی ہے. یہ ماں ٹھنڈی چاہ. 4 پتروں نو ویا کے 9 لے کے آئی سی, میرے پیر دبان گیا نہ رولا کے رکھتا. 6 بیٹیاں گھر کے اندر ہو, 4 نویں ہو, تب بھی ماں کی آنکھ میں آنسو ہو, تو پھر بتا تیرے میرے سید والے میں سکون کہاں سے آئے گا. جنازہ جتنی بیٹے اٹھاتا ماں کا, کوئی کہتا سی امیاں چھڑ کے گئی, امی کپڑے چھڑ گئی, امی جتیاں بھی چھڑ گئی, امیاں بھی چھڑ گئی. 4 گلے اماں چھڑ کے گئی, 4 گلے اماں چھڑ کے گئی. جنازے والی چرپائی جا رہی تھی, یہ جنازے کے فرنٹ پہ لکھا ہوا تھا, اور لوگوں کا بھی تصورات میں پڑھنا, آنکھیں بند کر کے پڑھنا, یہ ماں جاتی ہوئی, اس نے زندگی میں نہیں زبان کھولنی, کچھ بھی نہیں, جو کر لے نے دعائیں دینیاں نے, ہاتھی چکنے نے, یہ دامن پسار کے جو دعائیں دے گی. اگر تیرے کوئی تیرے بارے میں تیری پیٹھ پیچھے کوئی گلا بھی کر دے گا, منہ روک دے گی, اٹھ کے چلی جائے گی. لیکن جب جائے گی تو اپنے دل کی بھڑاس نکال کے جائے گی کہ صرف پتر کو پتہ لگے اور کسی کو پتہ نہ لگے. 4 جملے ماں لکھ کے جاتی ہے. پہلا جملہ, چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, چھوٹی عمریں پہ چھڑ کے چلا گیا. مجھے پوچھ تجھے جوان کیسے کیا. تیرے لیے سر پتہ نہیں کہاں جھکا. اللہ اکبر, تیرے کپڑوں کے لیے میں نے کسے رو کے دکھایا. بھائیوں سے تیری وجہ سے لڑائی مول لی. جب اللہ اکبر سگے مامے نے تیرا ہاتھ پکڑ کے مروڑا, تیرے ہاتھ کے مروڑنے پر میں نے اپنے بھائی کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا. اور میرے بچے وہ وقت یاد کر جب میرے بھائی تیرے مامے نے کسی بات پہ تیرے منہ پہ تھپڑ مار دیا تو میں کھڑی ہو گئی. میں کہا نہ انہاں نو کچھ نہ کیا کر, اگر انہاں نو کچھ کہے گا میں تیرا بیڑا چھڑ دیں گی. بھائیوں کو, بہنوں کو, سگے رشتہ داروں کو میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. تجھے کیا پتا اسکول کی فیس کہاں سے آئی تھی, تجھے کیا پتا میرے دودھ کی دھاروں کی قیمت کیا تھی, تجھے کیا پتا ڈاکٹروں نے اس وقت کہا تھا, میرے کان میں آواز پڑی تھی, میں بھی بے ہوشی میں نیم بے ہوشی میں سننی تھی, کہہ رہے تھے یہ ماں بچا لو یا بچہ بچا لو, تو میں نے آنکھیں کھول کے کہا تھا بچہ بچا, میری خیر ہے. آج یہ صلہ مل رہا ہے, میری قبر پہ آنے کو تیار نہیں. بیٹے وہ دن یاد کر, میرے سے اٹھا نہیں جاتا تھا.
جب ڈاکٹر نے کہا تھا ماں اپنا دودھ پلائے، بیٹے میرے ٹانکوں میں زخم تھے، درد تھے، میں اٹھ کے بیٹھی، میں اس وقت بھی تیری پوٹیاں دھو رہی تھی، اے بچے میں نے زندگی کے 3 سال تیری پوٹیاں دھوئی، تو جوانی میں مجھے 1 گلاس پانی کا پلاتے ہوئے گھور کے دیکھ رہا ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئے، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، تو لے جا مینو، تو لے جا مینو، رلتی پھر رہی ہے، اور بچوں کوئی مکان لے گیا، کوئی دکان لے گیا، ماں کو کسی نے منہ ہی نہ لگایا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب جنازہ اٹھا یہ 4 گلے کر کے گئی کہ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، امی تو دس بول دی کیوں نہیں؟ امی ابو کے اندر سینا ہے مکان تے میں چھوٹے نو دوا گا، امی ابو کے اندر سینا کیا چوڑیاں دے دیا نے، ہاں جب سارے مان لے گئے، مکان لے گئے، تو 4 کو 7 کو کا پتر ہو، کیا تمہارے باپ نے 7 میں سے کسی کو نہیں کہا کہ ماں کون لے کے جائے گا؟ پراواں نو بلا، پراواں دے کول کیوں نہیں جاندی؟ کتھے گئیاں تیری بہناں، کتھے گئے تیرے بھرا؟ پھر جب پھولوں سے لدی ہوئی، پھولوں کی پتیوں کو نچھاور کرتی گزرتی ہے، پتہ کیا کہتی ہے؟ او پترا چلو یار حوالے رب دے۔ یہ جنازہ جا رہا ہوتا ہے تیرے کانوں میں کہتی ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تو ختم دعا، تو 40 دن دی روٹی پکوا، تو اگربتیاں لگا، تو میرا مقبرہ بنا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تو ہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، کدے یاد آوے تے پھیرا مار کے چلے جاوی۔ کبھی میری یاد تجھے ستائے تو ہاتھ اٹھا کے کچھ پڑھی دینا۔ میٹھا زبان کا بول، باہر والے ترس گئے، گھر کے ماں باپ کو بھی نصیب نہ ہوا۔ کتائی کی یہ ایسا کڑوا بول ہے جس نے تیری نیکیوں کو اوپر جانے کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے میرا لاڈلو، مر جاوی، مٹی کھائیو روٹی کے بغیر، روٹی نہ لبے، مٹی پھاک لینا، کبھی بوڑھے باپ کا گلہ نہ کرنا۔ تلوار کا یہ سامنا کرے گا، توپوں کا یہ سامنا کرے گا، راکٹ لانچوں کا سامنا کرے گا، بچہ سخت آواز سے باپ کے سامنے بولے یہ برداشت نہیں ہوتا، بڑے بڑے پیو بندے سے پہ جاتے ہیں۔ یہ تمہارے ماں باپ کے مثل بچے کے دن ہے، جیسے بچے کو پگوڑا ملتا تھا اور کہتے تھے میرا سونا میرا کاکا، اس بچے کو یہ الفاظ سے خوشی ہوتی تھی، ہنس کے دکھاتا تھا۔ ہن تہاڈا پیو بھی کاکے ہی ورگا ہے، اینو وہ خوشیاں دیو جڑے کاکے نو دیندے سی جب وہ تمہیں گودی اٹھا اٹھا کے پھرتا تھا۔ آج تیری بھی ذمہ داری ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلا۔ اکرمہ کہنے لگے کہ میری بیوی نے مجھے ضمانت کے طور پہ حضور کی پگڑی کے پلو دکھائے، میں مان گیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ صحابہ کی لائنیں لگ گئی، آپ نے فرمایا بلال سب سے پہلے آگے بڑھیو، تو گلے سے لگائیو۔ اکرمہ کہنے لگے چہرے پہ میرے کپڑا تھا، میں نے بلال کی نگاہوں میں نگاہ ڈالی، میں نے کہا وہی بلال ہے جسے جسم کے کوئی حصے پہ میرے ہاتھ سے مار نہ پڑی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور میں نے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو سب سے پہلے یوں بلال نے اپنی بائیں پھیلائی اور کیا کہا میرا بھائی اکرمہ آ گیا۔ فرمایا میری چیخ نکل گئی کہ بس یوں بائیں پھیلائی اور کہا میرا بھائی اکرمہ آ گیا۔ اللہ کہ میری آنکھیں نیچے جھک گئی۔ او لوگوں پتہ اس وقت میرے دل میں کیا خیال تھا، میں نے کہا زمین پھٹے مارے شرم کے میں دفن ہو جاؤں۔ بلال آگے بڑھتے جاتے تعارف کرا میرا بھائی اکرمہ آیا، میرا بھائی اکرمہ آیا۔ جب حضور کی خدمت میں آئی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آ گیا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بلال بدلے تو سب بدلائیں گے، یہ لفظ کون بتائے گا؟ جانی دشمنوں کا بھائی محمد بنا کے چلا گیا۔
یہ عدالتیں تو چوروں کے لیے بنی تھی، یہ ڈاکوؤں کے لیے بنی تھی، یہ شرابیوں کے لیے بنی تھی، بھائیوں کے لیے تھوڑی بنی تھی۔ بھائی بھائی عدالت کے اندر کھڑا ہوا ہے، سید والوں اللہ نہ کرے کوئی یہاں بھی ایسا آدمی ہو جو عید کے دن اس مسجد میں اس لیے نماز پڑھنے نہیں آتا کہ ہوتے میرے پڑھانے نماز پڑھنی ہے، چار جانور قربانی کے کرے، بیل کے ویڑے کے آگے سے موٹر سائیکلوں کی گھو گزر گئی، کسی نے بہن کا بوئی نہیں کھڑکایا۔ کیڑیاں جوانیاں، کیڑی مغروریاں، کیڑے تکبر، آ رہی ہے موت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ شکر کرو ابھی سید والا میں سٹاپ کرتی ہے، تیرے میرے دروازے پر، تیرے میرے گھر نہیں کرتی۔ جس دن اس نے سید والا میں سٹاپ کر لیا اور تیرے میرے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اللہ کی عزت کی قسم دوسرا سانس لینے کی مہلت ہی نہیں دے گی۔ انہیں نہیں دیکھنا تیاں جوان ہے، اس نے نہیں دیکھنا کہ 3 پرچے ہوئے چوتھا ہونے والا ہے، اسکول کے پیپر ہے، اس نے نہیں دیکھنا کہ ڈاکٹر کی ڈگری ملنے والی ہے، موت نے نہیں دیکھنا۔ ہائے اللہ کی قسم ہے تو اس کا نظام ہے، دودھ پینے والا روتا رہ جاتا ہے، دودھ پلانے والی قبرستان پہنچ جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بابو جی بندہ گندا سندا ہوئے کہنے چل اتنے جانا کہ منہ ہے اتنے جان والا، کوئی منہ ہے اللہ دے کول جان والا؟ آپ ناراض نہ ہونا میرے محترم دوستو بزرگوں، جہاں غلطی ہو جائے وہیں اللہ سے معافی مانگ لو، کوئی اتنا سخت کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا اس کا بندہ اس سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے۔ 3 اللہ دے ولی حرم میں بیٹھے تھے، 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے تھے، ایک کا نام حسن بصری تھا، ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام شفیق بلخی تھا۔ یہ 3 اللہ والے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، توبہ پر بحث ہو گئی کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کیسے معاف کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ حسن بصری کہنے لگے ہاں میں نے کتابوں میں پڑھا، ہزاروں بندہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے، مجھے کتابوں سے جو رہنمائی ملی جب بندہ اللہ کو رو کے دکھائے گا اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ ایک اللہ والے مالک بن دینار یا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جسم کی کیفیت اللہ اکبر بدل جائے اور بال کھڑے ہو جائے جسم کے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت شفیق بلخی کہنے لگے نہیں نہیں، اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تب توبہ قبول ہوگی۔ یہ تینوں کی بحث پڑ رہی تھی اور صحیح بھی تھا، آنسو نکل آئے، سچے دل سے کر لے یا رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حسن بصری کہنے لگے نہیں نہیں، نہ تینوں میری سمجھ آئی نہ مینوں تیری سمجھ آئی۔ حسن بصری کہنے لگے دیکھو تے صحیح، اللہ کے گھر میں، حرم میں، صحن میں، بیت اللہ میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ نظر پہ ایک کتنی بھی بی بی بیٹھی سی، حسن بصری کہنے لگے ہاں وہ بیٹھی ہوئی ہے، مجھے پتہ اس وقت یہ اللہ سے باتیں کر رہی ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ رابعہ، منہ پر چادر ڈالی ہوئی، کہ رابعہ۔ جب اتنا کہا حسن میری تیری کوئی دشمنی ہے، تینوں میرے تو غیر ہے، جب میں اللہ سے باتیں کرنے لگتی ہوں تو مجھے بلانے لگ جاتا ہے، میں تیرا کی بگاڑیا، میرے کو ٹائم کوئی نہیں۔ حسن بصری کہنے لگا رابعہ قسم اللہ کی کھا کر بتا، اٹھا کر بتا، وہ تیرے رابطے میں کہاں؟ کہ مسئلہ حل کرا دے، سب سمجھ نہیں آتا۔ کہ کیڑا مسئلہ؟ کہ پوچھ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے؟ کہ حسن تو بتا۔ کہ میں نے تو کہا جب آنسو نکلے، اور شفیق بلخی کہہ رہا ہے جب سچے دل سے توبہ کرے، مالک بن دینار کہہ رہا ہے جب رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ کہتی اچھا، ہونے پوچھ کے دس رہی، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر رابعہ کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ حسن بصری واہ بھائی واہ، تیرے علم نے تجھے اتنا بڑا کر دیا، تو نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے اتنا دور کر دیا، جب بندے دی اکھا ہی نہ ہو ورتے ہنجو کس طرح بڑھ گئے۔ اگر بندے کے جسم پہ بال نہ ہوئے تو رونگٹے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نے اندر جھانک کے دیکھا، سچی توبہ کی یا جھوٹی توبہ کی؟ حضرت سربسی رو کے کہنے لگے رابعہ ساڈیاں نو پوچھ او دیاں دس کی کہندا ہے؟ کہ جا سید والا کے جوانوں سے کہہ دے، بوڑھوں سے کہہ دے، مرد عورتوں سے کہہ دے، جو بندہ سچے دل سے کہے اللہ معاف فرما دے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے اس کے ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور لوگوں اجناس و دم اللہ لو، یہ ٹیشو میں میرے عزیزوں گم ہو گئے، یہ رومال میں گم ہو گئے، لیکن یہ آنسوؤں کی میرے عزیزوں مٹھاس، یہ آنسوؤں کی پکار اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے جھولا دینے لگ گئی۔ میرے عزیزوں جب دل ٹوٹا ہوا ہو، دل نرم ہو اور آنکھ بہنے لگ جائے، سمجھ لو اس کے کرم کی بارشیں ہو رہی ہے، منوا لو، کہلوا لو، قبول کروا لو۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی توبہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ دو زہر ہے، ایک جانور کا زہر ہے، ایک میرے عزیز و حلال، ایک میرے عزیز و حرام مال کا زہر ہے۔ جانور کا زہر انسان کی جان پر حملہ کرتا ہے، اور محترم دوستو بزرگوں حرام مال انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ جان بھی بچانا ہے، اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اور بڑوں کا طریقہ یہ رہا، فرمایا ایمان بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی، لیکن جان بچانے کے لیے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، تو جتنا حرام مال گھر میں آئے گا نماز کے سجدوں کی لذت لے جائے گا، جب نماز کے سجدوں کی لذت ختم ہو گئی تو ایمان کی جڑیں بھی کھوکھلی ہو جائیں گی۔